حروف جارہ کیا کرتے ہیں؟ جی حمید صاحب کی طرف نیٹ پرابلم ہے. اچھا جی صحیح حمید صاحب. جی حروف جارہ کیا کرتے ہیں؟ مختصر سا لکھ دیا کریں بس. زیر دیتے ہیں. صحیح ہے. کتنے ہیں حروف جارہ فخر صاحب؟ جی 17. طارق محمود صاحب آپ نحو کی ڈیفینیشن ذرا لکھ دیں. کیا ہے نحو؟ حسن اقبال صاحب یہ گولتا کس چیز کی علامت ہے؟ اسم فعل حرف. جی طارق محمود صاحب آپ اپنے سوال کا دیں جواب جلدی. جی حسن اقبال صاحب گولتا کس چیز کی علامت ہے؟ اسم کی فعل کی حرف کی؟ گولتا فعل کی علامت بولا آپ نے. نہیں 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 اسم کی علامت ہے گولتا. آپ نے شاید علامات ابھی نوٹ نہیں کی. طارق محمود صاحب لگتا ہے نہیں موجود. جی ہاں تائے مدورہ بولتے ہیں. آگے مرکب کی بحث شروع کرتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں سلائیڈ آ جائے. کام نہیں بن رہا پھر. کل ایک اور کلاس میں اس طریقے سے شیئر کرتا رہا ہوں پینٹ میں اوپن کر کے، لیکن ادھر آپ کی کلاس میں راضی نہیں ہوتا یہ سافٹ ویئر. چلیں ٹھیک ہے. لفظ کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی. نمبر 1 موضوع، نمبر 2 مہمل. پھر موضوع کی کتنی اقسام تھیں؟ موضوع کی کتنی قسمیں تھیں؟ 2. نمبر 1 حسن اقبال صاحب. جی شوکت صاحب موضوع کی 2 قسمیں. نمبر 1 کون سی؟ ہاں جی سالم صاحب. اور نمبر 2 مرکب. مفرد اور مرکب. مفرد کا کیا مطلب ہوا ریحان بیگ صاحب؟ صداقت حسین شاہ صاحب مفرد کا کیا مطلب ہے؟ اکیلا ایک لفظ ہے وہ مفرد ہوگا. مفرد کا ریحان بیگ صاحب دوسرا کیا نام ہے؟ سید معین الدین صاحب مفرد کا دوسرا کیا نام ہے؟ کلمہ. پھر مفرد کی کتنی اقسام تھیں شکیل صاحب؟
تین تھیں. جی نوید اختر صاحب کون کون سی تھیں؟ مفرد کی تین اقسام کون کون سی؟ نوید صاحب کیا کرتے ہیں؟ نہیں جواب دیں گے؟ اسم، فعل اور حرف. اسم کیا ہوتا ہے طیب صاحب؟ اسم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اکیلا لفظ معنی دے دے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، اور اگر اس کے اندر زمانہ ہو تو پھر کیا چیز بنے گا؟ جی زمانے کی، اگر زمانہ ہوگا تو پھر وہ فعل کہلائے گا. آگے ہم نے شروع کرنا ہے مرکب. مرکب کی دو اقسام ہیں. پہلے ایک سلائیڈ آپ کے سامنے کسی طریقے سے شو ہو گئی تھی، تو اسی کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں. مرکب کی دو اقسام تھی. چلے میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. مرکب کی دو اقسام تھی. نمبر ایک مرکب مفید، ماؤس کو حرکت دے کے لکھ رہا ہوں اس لیے بس ایسے کیسے لکھا جا رہا ہے. مرکب غیر مفید، جی. پھر مرکب مفید کی دو اقسام تھیں، یہ نوٹ کر لیں. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. انشائیہ. پھر جملہ خبریہ کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور فعلیہ خبریہ. نوٹ کر لیا جی؟ یہ ٹیبل آپ بناتے جائیں، آپ کو پھر کتاب کے بغیر ہی یعنی کہ یاد کرنا آسان ہوگا، اقسام آپ کے ذہن میں ہوں گی. پھر مرکب غیر مفید ہے، اس کی مختلف کتابوں میں مختلف اقسام ہیں. اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اس کے اندر تو صرف تین اقسام بیان کی گئی ہیں. تو علم النحو جو کتاب ہمارے پاس ہے اس میں غیر مفید، مرکب غیر مفید کی تین اقسام بیان ہوں گی. نمبر ایک مرکب اضافی، نمبر دو مرکب بنائی، مرکب بنائی. نمبر تین مرکب منع صرف.
وسیم احمد صاحب، لکھنے کی کوشش کی آپ نے؟ مرکب کی دو اقسام، نمبر ایک مرکب مفید، نمبر دو مرکب غیر مفید۔ پھر مرکب مفید کی دو اقسام تھیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ کی دو اقسام بنی، جمل اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ پھر مرکب غیر مفید ہے تو اس کی تین اقسام ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب مناصر۔ اب یہ جو ٹیبل ہے یہ ہمیں لے جائے گا بک کے جو ہے نا کوئی 10 پیجز کور کر دے گا یہ ٹیبل۔ سب سے پہلا ہے مرکب مفید، اس کو سمجھتے ہیں۔ کتاب میں دیکھیں، اچھا مرکب مفید دیکھیں کہ مرکب مفید یہ ہوتا ہے کہ ایسا مرکب تو ہو گیا نا ایک سے زیادہ الفاظ ہو جائیں، وہ مرکب ہو گیا۔ پھر آگے مرکب مفید کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک سے زیادہ الفاظ جڑ جائیں اور وہ مفید بھی ہوں، ان سے کوئی فائدہ بھی ہو۔ بالفرض دو لفظ میں جوڑتا ہوں، میں کہتا ہوں جی زید کا غلام، یہ ایک میں نے بولا، اس کے اندر میں نے تین لفظ استعمال کر دیے، مرکب بنا ہے کہ نہیں بنا؟ تین لفظ میں نے جمع کیے ہیں، زید کا غلام۔ مرکب بنتا ہے نا، تو یہ مرکب بن گیا۔ ایک اور میں جملہ لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ زید کا غلام ہے۔ یہ دوسرا جملہ میں نے یہ مرکب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ والا مرکب ہے نا۔ اب دیکھیں کہ ایک میں نے آپ کو، چلیں یہ کی جگہ آپ لگا لیں بکر، بالفرض بکر ایک آدمی ہے، بکر زید کا غلام ہے۔ غلام مطلب آپ نوکر کے لے لیں، بکر زید کا غلام ہے۔ ایک میں یہ جملہ بول رہا ہوں یہ بھی مرکب ہے، ایک میں وہ بول رہا ہوں وہ بھی مرکب ہے، ایک سے زیادہ الفاظ جمع ہو گیا۔ لیکن آپ کو جو بات سمجھ آ رہی ہے پوری وہ کس جملے سے آ رہی ہے؟ نمبر 1 سے یا 2 سے؟ کیوں جی اقبال صاحب، حسن اقبال صاحب کو کس کی سمجھ آ رہی ہے؟ حسن اقبال صاحب کہیں گے بس اوقات تو اشاروں سے ہی کام چل جاتا ہے، اس سے بھی بندے کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یہ تو پھر بھی آپ زید کا غلام بول رہے ہیں، یہ تو پھر بھی آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ صرف ہم ادھر ان دو جملوں کو آپس میں کمپیئر کریں تو پہلے جملے سے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں اگر کہتا ہوں زید بکر کا غلام ہے سمجھ آتی ہے، میں کہتا ہوں بکر زید کا بیٹا ہے سمجھ آتی ہے، لیکن میں کہہ دوں زید کا بیٹا، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ زید کا بیٹا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ زید کے بیٹے کو کیا ہوا؟ اب مرکب دونوں ہیں، فائدہ آپ لوگوں کو سننے والوں کو دوسرے کا ہوا ہے، پہلے کا نہیں ہوا۔
اس پہلے کو کہیں گے کہ مرکب تو ہے لیکن غیر مفید ہے. غیر مفید کو سننے سے فائدہ کوئی نہیں ہوا. اور مرکب اس کو ہم کہیں گے مرکب مفید کے سننے سے بندے کو فائدہ ہوتا ہے. یہ فرق سمجھ آ گیا پہلا؟ مرکب مفید اور غیر مفید کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیے، میں کہتا ہوں بکر زید کا غلام ہے. توجہ کرنا، بات اتنی ہے جتنی آپ سمجھ چکے ہیں نا. مرکب مفید یہ ہے، یہ غیر مفید ہے، بات اتنی ہے. مفید سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، غیر مفید سے فائدہ نہیں ہوتا. لیکن کتاب کی بھی 2 لائنیں سمجھنی ہیں، اس کے لیے ذرا اور توجہ آپ کی چاہیے. حسن اقبال صاحب، شوکت احمد وانی صاحب کی بھی، وسیم صاحب تو ویسی توجہ سے ہوتے ہیں. بکر زید کا غلام ہے. اب اس کے اندر اگر دیکھیں تو آپ کو ایک نیوز ملی ہے. اس بندے نے آپ کو ایک نیوز دی ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے آپ کو کوئی خبر دی ہے کہ بھائی بکر زید کا غلام ہے. آپ کہیں گے یہ کیسی نیوز ہے؟ چلیں آپ سیاست میں لے لیں. بکر اس علاقے کا MNA ہے. آپ کہتے ہیں اچھا نیوز ملی نا، کہ اگلے بندے کو آپ کچھ بتا رہے ہیں، اس کو کوئی فائدہ ہوا ہے، اس کو کوئی نیوز ملی ہے. تو مرکب مفید کے اندر آپ کو پتہ یہ چلا کہ اس میں اگلے بندے کو کوئی نیوز ملتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس فائدے کے ضمن میں کیا چیز ہم اس کو دیتے ہیں؟ نیوز دیتے ہیں، کو خبر دیتے ہیں، کسی ماضی کے واقعے کا بتا دیتے ہیں. یہ ایک طرف سمجھ آ گئی. اب دوسری طرف دیکھیں. ایک کام مرکب مفید کے اندر آپ کو یہ سمجھ آیا کہ اس سے بندے کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ضمن میں اس کو کوئی نیوز مل جاتی ہے. اب کریں دوسری بات. سجاد احمد صاحب، سجاد صاحب کیسے ہیں؟ کوہاٹ سے ہیں آپ بھی شاید، پتہ نہیں، مجھے وہ تعارف کروایا تھا. کیوں سجاد صاحب موجود ہیں؟ سجاد 2 ہیں، اچھا. آپ کہاں والے ہیں؟ آپ فیصل آباد سے ہیں، اچھا. ایک بات آپ کو مرکب مفید کے اندر سمجھ آ گئی نا. دوسری بات دیکھیں. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے جملہ یہ لکھا تھا، بکر زید کا غلام ہے، فائدہ ہوا. کچھ اور بھی جملے ہیں جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں زید سے کہتا ہوں پانی لیا، پانی لے آؤ. آپ ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، یہ حسن صاحب تو جاتے ہیں. حسن صاحب ہوٹلوں پہ کیا کہتے ہیں؟ وہاں جا کے آرڈر دیتے ہیں نا، 2 چائے لائیں. آرڈر دیتے ہیں. اب آپ نے کیا دیا؟ اس کو آرڈر دیا، وہ چلا جاتا ہے، وہ لے آتا ہے نا چائے وغیرہ. چائے لاتا ہے. کیوں لاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو آپ نے اس کو کہا ہے نا پانی لے آؤ، چائے لے آؤ، روٹی لے آؤ، یہ جو آرڈر دیا ہے نا، یہ بھی پورا جملہ ہے، یہ بھی مفید مرکب ہے. اگلے بندے کو ویٹر کو سمجھ آئی ہے، وہ چلا گیا، اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی دوسری بات نہیں کی، اور آپ کے وہ جو ہے نا آخر میں پھر بل پکڑاتا ہے اور آپ راضی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہم نے یہی کچھ منگوایا تھا.
سمجھ آئی کہ یہ بھی مرکب ہے، 3 جملے مل گئے اور مفید بھی ہے نا. ویٹر کو سمجھ آ گئی کیا چیز ہے جی. صحیح ہے حسن اقبال سے. کچھ دنوں تک آپ کو بوتل منگوانی پڑے گی. تیار رہیں حسن صاحب. پانی لے آؤ، سمجھ آ گئی اگلے بندے کو، یہ بھی مرکب مفید ہوا. اب اس میں کیا کیا، آرڈر کیا. معلوم ہوا آرڈر کرنا بھی مرکب مفید ہی کے ضمن میں ہے، اسی کی شاخ ہے. اب آپ اس مرکب مفید کی ڈیفینیشن میں اپنی کتاب کے الفاظ کو بھلے چھوڑ دیں، کتاب کی ڈیٹیل کو بھلے چھوڑ دیں. اب آپ اپنے لفظوں میں مرکب مفید کو جو سمجھے ہیں آپ اپنے لفظوں میں لکھ لیں، بس وہی مقبول ہے. اور پیپر میں لکھیں گے تو پورے نمبر ہیں. ٹھیک ہے، کتاب کے الفاظ کوئی ضروری نہیں ہوتے، بس یہ ہے کہ جو آپ کو اب اس سے آئیڈیا ہوا ہے کہ مرکب مفید کیا ہوتا ہے اس کو لکھ لیں. میں نے 3 چیزیں مرکب مفید کے اندر بتائیں کہ مرکب مفید ہوتا ہے کہ جس سے اگلے بندے کو فائدہ ہوتا ہے. اس فائدے کے ضمن میں ایک کام یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو کوئی نیوز مل جاتی ہے، گزشتہ واقعے کی کوئی ہم اس کو خبر دے دیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے سے ہم کوئی کام کرواتے ہیں، اگلے بندے سے ہم کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، کوئی مطالبہ کرتے ہیں. بات آ گئی سمجھ یہاں تک؟ پانی لے آؤ آرڈر دیا، مطالبہ کیا ہے نا. بات سمجھ آئی ہے تو اب میرا خیال ہے ہم عربی زبان میں اب چلے جاتے ہیں. جائیں، کریں سفر، تیار ہیں؟ کرونا ٹیسٹ ہو جائے اس کے بعد چلتے ہیں. طارق صاحب تیار ہیں؟ سید معین الدین صاحب چلیں جی، ہو گیا کرونا ٹیسٹ، سب ٹھیک ہیں. اب ہم چلتے ہیں عربی زبان کی طرف. دوبارہ سمجھا دیجئے. میں نے یہ عرض کی کہ مرکب مفید میں 3 چیزیں میں نے بتائیں. ایک تو اس کا اپنا مفہوم ہے. اپنا مفہوم مرکب مفید کا یہ ہے کہ مرکب کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ الفاظ ہوں. مفید کا مطلب ہے فائدہ مند ہو. اردو میں بولتے ہیں نا یہ مفید بات ہے، غیر مفید ہے، یہ چیز آپ کے لیے مفید ہے، یہ موبائل آپ کے لیے مفید نہیں ہے. یہ تو اردو کا لفظ ہے کہ ایک سے زیادہ الفاظ جڑ جائیں اور ان سے فائدہ حاصل ہو، سننے والے کو فائدہ حاصل ہو. اب اس فائدے کے ضمن میں 2 چیزیں ہوں گی کہ اگلے بندے کو کوئی خبر دی جا رہی ہوگی، نیوز دی جا رہی ہوگی کسی واقعے کی، یا اگلے بندے سے کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہوگا. اب یہاں تک عمران ضیاء صاحب سمجھ گئے؟ جی عمران ضیاء صاحب چلتے ہیں فاروق صاحب، لیکن یہ عمران ضیاء صاحب کو ابھی تھوڑا سا کوارنٹین کرنا پڑ گیا. چلیں عمران ضیاء صاحب، چلیں جی اب چلتے ہیں. عربی کے اندر ہم مثال لے لیتے ہیں. بالفرض آپ اگلے بندے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ چلا گیا تھا، کلاس چھوڑ دی تھی، یا وہ دوسرے ملک چلا گیا تھا، دوسرے شہر چلا گیا تھا. آپ پھر اس کو کہتے ہیں ذهب زید، ذهب زید. ذهب ماضی کا صیغہ ہے نا، مانا ہوگا زید چلا گیا تھا. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جی
یہ ہو گیا مرکب مفید. کیا ہوا ہے؟ ایک واقعے کی خبر دی گئی ہے، نیوز دی گئی ہے. زید چلا گیا تھا، وہ چھٹی کر گیا تھا. کوئی بھی آپ نیوز دیں گے مرکب مفید ہے. اور نیوز جو ہوتی ہے نا، یہ ماضی کی ہی زیادہ ہوتی ہے خبر. دیکھیں نا، آپ چینلوں پہ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ماضی کی ساری رپورٹیں آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں. بھائی اس سیاستدان نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، فلاں علاقے میں یہ ہو گیا، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں حادثہ ہو گیا، وہاں بم دھماکہ ہو گیا، وہاں فائرنگ ہو گئی، وہاں پہ یہ ہو گیا. ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں نا. تو یہ نیوز دیتا ہے گزشتے واقعے کی مرکب مفید. مستقبل کی بھی دے، وہ بھی مفید ہی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے، عربی کے اندر آپ کہہ دیں ایتی بالما، پانی لیا. یہ اردو میں پہلے میں نے آپ کو مثال سمجھا دی ہے. اس کے اندر مطالبہ کیا جا رہا ہے، ڈیمانڈ ہے، اگلے بندے سے کوئی کام کروایا جا رہا ہے. سمجھ آ گیا یہاں تک؟ ٹھیک ہے جی. یہ جو امر ہے نا، آرڈر، اس کے اوپر مستقل آپ علم الصرف کے اندر گردانے پڑیں گے. اب آپ کتاب کی طرف دیکھیں، میں کوشش کرتا ہوں سکرین شیئر ہو جائے. نہیں ہوتی بھائی. اچھا جی، سکرین نہیں شیئر ہو رہی، آپ اپنے ہی جو ہے نا کتابوں سے دیکھ لیں. مرکب مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے. اس کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. سہیل صاحب، مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے. پیج نمبر ہے 6. انور صاحب نکال لیں تو بتائیں، پھر شروع کروں گا. انور صاحب، مرکب کا ٹاپک مل گیا. مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعہ کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو، ڈیمانڈ معلوم ہو سننے والے کو، ویٹر کو. جیسے ذهب زید، زید گیا، زید چلا گیا تھا. ماضی ہے. زید گیا کی بجائے آپ کہہ لیں زید چلا گیا تھا، یہ زیادہ واضح ہوگا. ایتی بالماء، پانی لا. پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی، اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک منٹ.
ایک منٹ ہولڈ کیجیے. اچھا جی، عمران ضیاء صاحب نے کیا لکھا ہے کہ ہم نحو کے اندر یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ یہاں مرکب مفید میں ہی آئے گا. یا مرکب مفید میں، یہ مرکب مفید میں آئے گا، کیا مطلب میں پڑھایا جا رہا ہے یہ مرکب مفید میں ہی آئے گا. سمجھ نہیں آئی عمران ضیاء صاحب؟ یہاں تک مرکب مفید کی ڈیفینیشن کلیئر ہے جی؟ اچھا ماشاء اللہ، حسن اقبال صاحب موجود ہیں. جی ماشاء اللہ، صحیح. سہیل اساب، یہ کیا نام ہے ان کا؟ اساب کیا نام ہے؟ مرکب مفید کی بھی ہیں، آگے غیر مفید کی میں نے آپ کو اقسام دکھائی ہیں نا کچھ، تو وہ بھی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں نا. یہ مرکب مفید کی اقسام پہلے میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ مرکب غیر مفید کی بھی آگے ہیں. تو آپ نے نوٹ نہیں نہ کی، نوٹ کریں نا. یہاں تک مرکب مفید ہمارا ہوا. پھر مرکب مفید کی آپ نے دو اقسام دیکھی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ دیکھیں، خبر کے اندر آپ کو ایک نیوز دی جاتی ہے. زید کھڑا ہے، آپ کو ایک بندے نے نیوز دی ہے، زید کھڑا ہے. جب آپ نے یہ نیوز دی ہے تو اگلا بندہ وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ ہاں آپ نے سچ کہا ہے، واقعتاً زید کھڑا ہے. اور وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہیں آپ نے جھوٹ بولا ہے، زید تو نہیں کھڑا، زید تو بیٹھا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے جملہ خبریہ، کہ جو بندہ بولنے والا ہے اسے ہم سچا بھی کہہ سکتے ہیں اور جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے، جملہ خبریہ ہوتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے جملہ انشائیہ. اچھا ایک اور ایزی کروں، آپ نے پڑھ لیا نا کہ مرکب مفید کے اندر آپ نے دو چیزیں پڑھی ہیں نا. ایک تو یہ ہوتا ہے اس کے اندر نیوز دی جاتی ہے، دوسرا اس کے اندر کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا. دو چیزیں پڑھی ہیں نا مرکب مفید کے اندر، تیسرا تو اس کا اپنا مفہوم ہے کہ مفید ہو. انہی دو چیزوں کو ہم دو اقسام بنا دیتے ہیں. آگے چل کے یہی جو پہلا کام تھا کہ خبر ہو اس کے اندر کوئی، دوسرا یہ کہ اس کے اندر کوئی ڈیمانڈ یا طلب معلوم ہو، یہی آگے دو قسمیں الگ الگ بن جائیں گی.
سمجھ آ گیا؟ جملہ خبریہ جو آپ نے پڑھا ہے، مرکب مفید جو پڑھا آپ نے، کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے اندر کوئی ہمیں خبر معلوم ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ کوئی طلب معلوم ہوتی ہے. تو انہی کی آگے دو مزید ہم اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں آگے چل کے. یہ جو پہلا آپشن ہے نا مرکب مفید کے اندر، کہ اس کے اندر کوئی خبر ہمیں معلوم ہوتی ہے، کوئی نیوز معلوم ہوتی ہے، اس کو جملہ خبریہ کی طرف لے جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے جملہ خبریہ. یہ مرکب مفید کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے جملہ خبریہ. جملہ خبریہ کا مفہوم کیا ہو گیا؟ کہ وہ جملہ جس کے اندر کوئی خبر دی جائے. سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی لگتا ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ جس کے اندر کوئی طلب معلوم ہوتی ہے مرکب مفید کے اندر، اس کو نام دیا جاتا ہے انشائیہ کا. سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کتاب کو چھوڑے، میں نے آپ کو پہلے سمپل سمجھا دیا، کتاب آپ کی حل ہو جائے گی. مرکب مفید کے اندر کتنی باتیں پڑھی؟ مرکب مفید ایک تو ہے اس کا اندر فائدہ ہوتا ہے، دو باتیں پڑھی. نمبر ایک، اس کے اندر کوئی خبر ہوتی ہے، اور نمبر دو، اس میں کوئی طلب معلوم ہوتی ہے نا، کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جو خبر معلوم ہوتی ہے اس کو ہم آگے الگ جا کر کے قسم بنا کے کہتے ہیں یہ جملہ خبریہ کہلائے گا. اور یہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اس کو ہم پھر جملہ انشائیہ کر دیتے ہیں. جی حسن صاحب، وہ بھی ہم سمجھتے ہیں. اس سے پہلے نمبر ہمارے ہاں جملہ خبریہ کا، پہلے اس کے ساتھ تھوڑی چھیڑ چھاڑ کر لیں. جملہ انشائیہ جس کے اندر طلب معلوم ہوگی، کوئی بات کی ڈیمانڈ ہوگی، اس کو ہم جملہ انشائیہ کہیں گے. یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ کتاب کو ابھی چھوڑیں، جملہ انشائیہ بھی ہم نے ابھی سمجھنا ہے اور خبریہ بھی سمجھنا ہے. آگے بڑھیں یا روک لیں؟ سہیل صاحب، سید معین الدین صاحب، کوئی سوال ہے تو کیجئے. جملہ انشائیہ والا سوال ہے تو ہم کریں گے ابھی آگے اس کو بھی. جلدی کریں، ٹائم تھوڑا، پھر آپ کو واپس گھر بھی چھوڑنا ہے میں نے. دیکھیے جملہ خبریہ، طلب کا مطلب میں نے آپ کو بتایا نا، ڈیمانڈ، مطالبہ. کسی بندے سے آپ مطالبہ کرتے ہیں مجھے پانی پلاؤ. اب خبریہ میں دیکھیے، مثال آپ نے دیکھی تھی، بکر زید کا غلام ہے. یہ خبریہ ہے نا؟ مرکب مفید کی قسموں میں سے جملہ خبریہ کی ایگزامپل بن گئی نا. اب سست ہو گیا، اب آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا لگتا ہے. چلیں یہاں روک لیتے ہیں. اچھا جی، تو جملہ خبریہ بن گئی. بکر زید کا غلام ہے، یہ ہو گیا جملہ خبریہ. یہ مثال ہے، نیوز دی ہے. اب آپ اس کہنے والے کو کہہ سکتے ہیں نا، ایک بندہ کہتا ہے زید بکر کا غلام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے غلط کہا ہے. جی فاروق صاحب کو ابھی اس میں فرق کے اندر الجھن ہو رہی ہے کہ جملہ خبریہ اور انشائیہ میں فرق کیا ہے. فرق تو میں نے آپ کو سادہ سے لفظوں میں یہ بتایا کہ جملہ خبریہ کے اندر نا نیوز ہوتی ہے. نیوز سمجھتے ہیں نا فاروق صاحب؟ جی، اور یہ طلب کا مطلب ہے ڈیمانڈ. کسی بندے کو آپ بالفرض آرڈر دے دیتے ہیں پانی پلاؤ.
یہ جو ہے نا یہ انشائیہ کے ضمن میں آئے گا، کسی بندے سے کوئی ڈیمانڈ کرنا. اس کی ڈیٹیل آگے ہم نے پڑھنی ہے، انشائیہ کی 10 اقسام آگے آنی ہے. ابھی آپ یہ نہ سمجھے کہ پورا انشائیہ کا ہمیں خاکہ مل جائے، ابھی میں آپ کو موٹا موٹا بتا رہا ہوں. وہ فیلیا بھی ہو جاتا ہے، وہ نمبر تو آنے دیں، سب کچھ ہوگا. وہ بھی کر لیتے ہیں. فاروق خان صاحب پریشان ہیں. اقسام سالم صاحب، اقسام ناو کے اندر بہت ہیں. جملہ خبریہ فاروق صاحب نوٹ کر لیا کہ اس کے اندر کوئی نیوز ہونی ہے. انشائیہ کے اندر کیا ہوگا؟ کوئی ڈیمانڈ ہوگی. اب مثال آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ زید بکر کا غلام ہے. میں یہ آپ سے کہتا ہوں بکر زید کا بیٹا ہے بالفرض. اب آپ مجھے کہتے ہیں نہیں نہیں بکر زید کا غلام نہیں ہے، یا آپ کہہ دیتے ہیں ہاں بالکل وہ بکر زید ہی کا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو دیکھا، آپ بولنے والے کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں اور جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. جملہ خبریہ میں جب ایک بندہ آپ کو خبر دے رہا ہے، آپ اس کے بولنے والے کو کہہ سکتے ہیں نا سچ بولا ہے، کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. یہ ہے جملہ خبریہ. اور آپ کی کتاب کے اندر اب یہ اگلا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. میں نے زیادہ ایکسپلینیشن کی، میں نے مرکب مفید سے ہی جملہ خبریہ نکال کے دیا آپ کو، کہ جملہ خبری ہوتی ہے جس کے اندر کوئی خبر دی جاتی ہے، نیوز دی جاتی ہے، اور پھر جو ہے نا اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ تو یہ ٹاپک ہمارا مرکب مفید کا چلا ہے. مرکب مفید کی تعریف کی، پھر مرکب مفید کی 2 اقسام شروع ہوئی ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے جملہ انشائیہ. تو ان 2 کو ہم نے ابھی تھوڑا بہت سمجھا ہے، کیونکہ آگے جملہ خبریہ کی بھی مزید اقسام ہے، جملہ انشائیہ کی بھی اقسام ہے. جملہ خبریہ کیا ہوگا؟ کتاب کے اندر اتنا ہی ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. اور میں نے آپ کو کہا جملہ خبریہ جو ہوتا ہے اس کے اندر خبر ہوتی ہے، اور جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ڈیمانڈ ہوتی ہے. جیسے آرڈر اس کی ایک قسموں میں سے، اس کی 10 اقسام ہیں انشائیہ کی، ان میں سے ایک قسم ہے آرڈر، حکم دینا. کون کس سے مختلف ہے؟ فاروق صاحب کی کیا کنفیوژن ہے؟ فاروق صاحب کنفیوژن اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے نا، آپ اتنا یاد رکھ لیں، جملہ خبریہ جس کے بولنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، جملہ انشائیہ جس کے بولنے والے کو ہم سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. جملہ خبریہ کی مثال آپ کو سمجھ آئی نا، اس کے کہنے والے کو ہم سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. اب دوسری مثال لیتے ہیں. آپ ویٹر کو کہتے ہیں جاؤ 2 کپ چائے لے آؤ، جاؤ جا کر کے 2 کپ، ڈیمانڈ ہے نا، انشائیہ کی ایگزامپل، جائیں آپ جا کر کے 2 کپ چائے لائیں. ویٹر کہہ سکتا ہے بڑا جھوٹ بولا ہے آپ نے، وہ جھوٹ والی بات ہی نہیں اس میں. یا ویٹر کہہ سکتا ہے آپ نے سچ بولا ہے، وہ لطیفہ ہی بنے گا. میں کہہ رہا ہوں بھائی 2 کپ چائے لاؤ، اس میں احتمال ہی نہیں ہے کہ اس کے آنسر کے اندر یہ کہا جائے کہ آپ نے سچ بولا ہے جھوٹ بولا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کل سبق یاد کر کے آنا، آرڈر کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں استاد آپ نے سچ بولا، آج تو ایک پہلا آپ نے سچ بول ہی دیا کہ سبق کل یاد کر کے آنا، اور اس میں سچ والی بات ہی کون سی ہے؟ یا آپ کہتے ہیں آج آپ نے جھوٹ بول دیا. او بھائی اس میں کون سی جھوٹ والی، اس میں تو احتمال ہی نہیں کہ آپ مجھے کہیں کہ جھوٹ بولا ہے. تو انشائیہ کے اندر ڈیمانڈ ہے،
اور ڈیمانڈ جب ہوتی ہے اس کے اندر جھوٹ اور سچ والی بات نہیں ہوتی. اس کی اقسام آگے آئیں گی, میں صرف ایک آرڈر کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں. فاروق صاحب بات آگے سمجھ. تو جملہ جو ہوتا ہے خبریہ, اس کے اندر نیوز دی جاتی ہے, اور نیوز جو ہوتی ہے اس کو آپ سچ دیکھیں. چینل کی کتنی خبریں ہوتی ہیں نیوز کی, آپ کہتے ہیں یہ غلط بول رہے ہیں بھائی, چینل والے جھوٹ بولتے ہیں, اتنا ہوتا نہیں جتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. تو دیکھا ان کی نیوز تھی, آپ نے جھوٹا کہہ دیا, آپ سچا بھی کہتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے آرڈر انشائیہ, کہ اس کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا, جس کو سننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے سچ بولا یا جھوٹ بولا. چلیں فاروق صاحب کا پوائنٹ کلیئر ہوا ماشاء اللہ. ویڈیو کو دوست فرحان صاحب کیا کہتے ہیں, اگر کوئی کہے ویٹر کو 200 کپ چائے کا 200 کپ چائے کے لے آؤ, وہ کیوں, وہ جھوٹ کیوں کہ, وہ کہتا بھائی 200 کپ چائے کے دے دو, وہ اس نے کیوں جھوٹ کہنا ہے؟ اس میں تو کوئی بات نہیں کہ آپ کہیں جھوٹ. فرحان صاحب ماضی کی بھی ہوتی ہے, مستقبل کی بھی ہوتی ہے, وہ میں نے پہلے وضاحت کر دی. چلیں ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ آ گئی. جملہ خبریہ. آج ہم نے مرکب پڑھا. مرکب وہ ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ الفاظ جڑ جاتے ہیں. پھر مرکب کی 2 قسمیں شروع ہوئی. نمبر 1 مرکب مفید. مرکب مفید مطلب کہ وہ ایک سے زیادہ لفظ ہوں. مفید کا مطلب کہ فائدہ بھی ہو, جیسے بکر زید کا غلام ہے. غیر مفید کہ مرکب تو ہو لیکن مفید نہ ہو, ایک سے زیادہ لفظ ہوں لیکن ان سے کوئی فائدہ نہ ہو, جیسے زید کا غلام. پھر مرکب مفید کے اندر ہی سے ہم نے 2 قسمیں لی. مرکب مفید کی تعریف کے اندر ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نیوز دی جاتی ہے, یا اس کے اندر کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو انہی مرکب مفیدی کی جو ڈیفینیشن تھی, اسی کو ہم نے 2 حصوں میں کر کے 2 قسمیں بنا دی. کہ جملہ خبریہ, جب کوئی نیوز دی جا رہی ہوگی تو جملہ خبریہ ہوگا. پھر جب خبریہ ہوتا ہے تو اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. اور جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. اب اس کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ لیں. آپ کو میری زبان مشکل لگے تو جو شادی شدہ ہیں بیوی سے بات چیت کر کے اس کے جو الفاظ ملیں وہ لکھ لیں. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ کتاب کے الفاظ مشکل ہیں وہ ہم نے رٹنے ہیں. آپ کے گھر کی بولی میں جو الفاظ ہونا وہ لکھ لیں, وہی یاد کر لیں, بہت ہیں. ٹھیک ہے عمران ضیاء صاحب, مفہوم بس جو آپ کو سمجھ آیا اسے آپ نے لکھنا ہے, اسی کو یاد کر لینا. چلیں جی, گھر کی بولی والے لکھنے والے نہیں ہوتے, لیکن سمجھ تو آپ کو ہمیں سے وہی زیادہ آتے ہیں, کتاب والے نہیں سمجھ آتے. جی ہاں, مرکب مفید کو نا مرکب تام بھی کہتے ہیں. مرکب تام یعنی پورا پورا مرکب, جس سے پوری پوری بات ہو رہی ہے. ہاں وہ انشائیہ ہے, اس میں آپ بیوی کو نہیں کہہ سکتے آپ نے جھوٹ بولا, کہہ سکتے ہیں. ہاں وہ انشائیہ بولتی ہے, یہ بات ہے. سالم صاحب نے پوائنٹ کی بات کی ہے کہ بیوی جملہ انشائیہ بولتی. چلیں ٹھیک ہے جی.
چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے اس لیے پھر آپ پتہ نہیں، اس کو پتہ نہیں، کوئی اور نہ مطلب لیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔